بسم اللہ الرحمن الرحیم. میل نیوز دیکھنے سننے والوں کو افضل قادری احمد عباسی کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین، جس طرح کچھ دن پہلے ہمارے بیرو چیف ہل نیوز انظار عباسی صاحب کو ہم نے یہاں اپنے ہل نیوز اسٹوڈیو میں دعوت دی تھی، کیونکہ یہ شجرے پر بھی کام کر رہے ہیں اور تقریباً ان کو اپنی ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے تاریخ پر بھی بہت اچھا خاصا عبور ہے. تو اس سلسلے میں ہم کشتوار جو ہے عباسی خاندان کا جو ہے وہ شجرہ ہے، کہاں سے چلے ہیں، یعنی کہ عرب سے چل کے کہاں پہنچے ہم یا پاکستان میں، یہ کشتوارہ میں انشاءاللہ شروع کریں گے. آج ابتدائی طور پر میں انظار عباسی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں اپنا خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے کہیں گے کہ ہم عباسی کہلاتے ہیں، اور عباسی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی نسل سے چل رہے ہیں. ان میں سے وہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بادشاہی کے لیے دعا کی تھی، تو ایک تو وہ سلسلہ ان کا اقدار کا بھی رہا ہے. تو مختصر انداز میں پہلی قسم میں آپ یہ روشنی ڈالیں کہ جد امجد ابتدائی طور پر ہمارا جو ہے وہ سلسلہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اور ابتدائی طور پر بھی ہم نے اسلام ہمارے جد امجد نے قبول میرا خیال میں کیا ہے. اس سلسلے میں اپنا بیان جناب کیجیے. جی بہت شکریہ قادری صاحب. دیکھیں جی، ہم خاندان عباسیہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کی نسبت سے عباسی کہلاتے ہیں. بنو ہاشم سے ہمارا تعلق ہے اور بڑا قبیلہ ہمارا قریش ہے. بنو قریش. جی، بنو قریش کی ذیلی شاخ ہاشم ہاشمی ہیں. ہم ہاشمی قریشی بھی کہلاتے ہیں، اور بنو عباس کی نسبت کے حوالے سے ہم عباسی بھی کہلاتے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، جس میں سے تاریخ میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ صرف 3 بیٹوں کی اولاد چلی ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس خبر الامت کا ان کو خطاب دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. محدث بھی تھے اور پہلے مفسر قرآن بھی تھے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اور ان کو ابو الخلفاء بھی کہا گیا ہے. زبان نبوت سے ان کو ابو الخلفاء کہا گیا ہے، یعنی کہ خلفاء کی والد. اور جو سلسلہ خلفاء کا چلا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے چلا ہے. ایک حضرت ان کے بعد جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے عبید اللہ ابن عباس، جو ہماری جد اعلیٰ ہیں، جو ہماری گلیات والے جو عباسی ہیں. حضرت عبید اللہ ابن عباس جو ہیں حضرت عبداللہ سے کے چھوٹے بھائی تھے. اور ان کے تیسرے بھائی محمد ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کی اولاد جو ہے افریقہ میں ہے. عرب میں عبید اللہ بن عباس اور عبداللہ ابن عباس اور عرب اور یہ برصغیر میں جو ہے ان کی اولادیں ہیں، اور محمد بن عباس کی اولاد جو آتی ہے وہ بھی عباسی کہلاتے ہیں، اور افریقہ میں، براعظم افریقہ میں، اور حضرت عثمان کے دور میں ان کی شہادت افریقہ میں ہوئی ہے. حضرت عبید اللہ ابن عباس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن کا گورنر مقرر کیا تھا، اور امیر معاویہ کے سپہ سالار جب ادھر حملہ کیا تھا تو حضرت عبید اللہ ابن عباس مدد لینے کے لیے جب کوفہ آئے تو پیچھے ان کی بیوی اور بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا. پھر یہ آپ اپنی باقی زندگی مدینے میں گزاری، ان کی باقی اولاد جو مدینے میں ہوئی. اب ہمارا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت عبید اللہ ابن عباس کے بیٹے محمد تھے، ان کے آگے محمد کے 5 بیٹے تھے، جن میں سے جو سعید ہیں حضرت سعید، ان کی اولاد میں سے ہم آ رہے ہیں. حضرت سعید کے بھی آگے 5 بیٹے تھے، نہیں سوری 3 بیٹے تھے، جس میں سے یافس کی اولاد ہیں ہم. یافس کے بھی آگے 4 بیٹے تھے، 5 بیٹے تھے، جن میں سے ہم عادل کی اولاد میں سے آ رہے ہیں. عادل کے بھی آگے 5 بیٹے تھے، جن سے آگے اسحاق کی اولاد میں سے آ رہے ہیں. اسحاق کے بھی آگے 5 بیٹے تھے، جن میں سے فضل میں سے ہم آ رہے ہیں. فضل کے بھی آگے فضل کے بھی 3 بیٹے تھے، 5 بیٹے تھے، جن میں سے رفی میں سے ہم آ رہے ہیں. رفی کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے عباس کی اولاد آ رہے ہیں ہم، اور عباس کے 5 بیٹے تھے، جن میں سے نوح سے ہم آ رہے ہیں. نوح کے 5 بیٹے تھے، جس میں سے ہم طائف شاہ کی اولاد سے آ رہے ہیں. اور طائف شاہ کے جو ہے آگے 4 بیٹے تھے، جس میں سے غیاث الدین المعروف زراب خان. طائف شاہ جو تھے اب لشکر کی سربراہی کرتے ہوئے سبکتگین جو محمود غزنوی کے والد تھے ان کے دور میں یہاں پہ آئے، اور سبکتگین کی فوج میں بطور سپہ سالار عرب فوج مقرر ہوئے. اس کے بعد جب سبکتگین کی وفات ہو گئی تو محمود غزنوی جب سلطان بنا تو اسی دوران یہ تقریباً القادر باللہ کا دور حکومت تھا. خلافت عباسیہ کا القادر باللہ جو خلیفہ گزرا ہے اس کا دور حکومت تھا. اس دوران تقریباً سن
1010 کے لگ بھگ غیاث الدین المعروف زراب خان کی پیدائش بھی ہوئی ہے، پھر وہ ان کا سلسلہ ہوا ہے۔ وہ عرب فوج کی سربراہی کرتے ہوئے محمود غزنوی کی فوج میں بطور سپہ سالار شامل ہوئے، غیاث الدین زراب خان۔ زراب خان کا لقب جو ہے، اچھا ایک میں دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خان کے جو القاب لگے ہوئے ہیں نا، یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ طائف شاہ سے شروع ہے۔ طائف شاہ کو طائق خان کا خطاب دیا گیا سبکتگین کی طرف سے۔ یہ خان جو ہے لفظ ترکی زبان کا لفظ ہے، اور خان جو کہلاتا ہے جسے سردار، راجہ یا اس طرح مطلب یہ خطاب تھا۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مغل سلطنت تک خان کا خطاب جو تھا بڑے بڑے عمراء اور جگیرداروں اور بڑے بڑے ان کو دیا جاتا تھا، تو یہ خان کا خطاب ان کو دیا گیا تھا طائف شاہ کو۔ اس سے پہلے جتنے بھی آتے ہیں آپ لوگ، ہمارے باوجدار کے نام کے ساتھ شاہ لگا ہوا ہے، طائف شاہ جو ہیں ان کا طائق خان کا خطاب سبکتگین کے دور میں دیا گیا تھا۔ آگے غیاث الدین جو تھے وہ تاریخ میں یہ بتاتی ہے کہ جب انہوں نے یہ کشمیر میں حملہ کیا ہے محمود غزنوی کی فوج کی سپہ سالاری کرتے ہوئے، تو ان کا حملہ اتنا سخت ہوتا تھا کہ جس طرح بکریوں کے ریوڑ میں شیر حملہ کرتا ہے، تو اس لیے ان کو پھر زراب خان کا لقب دیا گیا، جس کے معنی ہے کہ تیز ترین شیر کی طرح حملہ کرنے والا۔ ماشاءاللہ جناب، اتنی مشکل قسم کی یہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں اور بھی کشادہ کرے۔ یہ آج پہلی کیس جو ہماری وہ شروع کی گئی، اور اس کے ساتھ ناظرین ایک جی ناظرین ماشاءاللہ انصار صاحب نے جناب شروع سے جہاں سے ہماری وہ جدی امجد سے چلا ہے سلسلہ، تو دادا زراب خان تک یہ پہنچے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی کیس میں ہم آگے چلیں گے کہ کشمیر میں ہم کیسے داخل ہوئے، کس طریقے سے داخل ہوئے، کیا کیا وجوہات سی۔ انشاءاللہ اگلی کیس میں اجازت سے پہلے ناظرین سے درخواست ہے کہ ہم نے اپنے چینل کو ایل نیوز مری کلیات کو اپنا یوٹیوب پر منتقل کر دیا گیا ہے، تو سب سے دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ہمارے نئے پروگرام اور خصوصاً جو ہے وہ ہسٹری کے لیے اور تاریخ کا جو ہے وہ ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے، ارد گرد بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔